جو ہوتے ہیں زمین پر بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح سے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں کفریات اتنی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں کہ برساتی مینڈکوں سے بھی زیادہ ہے۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا آپ کو سب کو؟ جس کو نہیں سمجھ میں آیا ہاتھ کھڑا کرے، جس کو مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ بات ہم نے کیسے کرنی ہے، جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سب کو آ گئی؟ سب مناظر مان میں؟ سبحان اللہ۔ اور یہ مسئلے کے بھی آپ نے تینوں حوالہ جات لکھ لیے نا؟ یہ اب دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو قادیانی صاحب جو آپ سے بات کرنے والے ہوں گے، آپ ان کو کہیں جناب یہ آپ کے مذہبی رہنما، آپ کے نبی کا فرمان ہے۔ بھئی وہ نبی مانتے، ہم تو نہیں مانتے، وہ تو نبی مسیح ماضی وغیرہ، آپ کا یہ آپ کا مسیح کا فرمان ہے، ماضی کا فرمان ہے، یہ مسئلہ اتنا غیر اہم ہے اور اب تم کہہ رہے ہو کہ زیادہ اہم یہ لہٰذا اس پہ بات کرنی چاہیے، تو تم اپنے مہدی جی کی نافرمانی کیوں کرتے؟ شرم و حیا نہیں آتی تم؟ کہ جس کی جھوٹی نبوت کے تحفظ کے لیے اور جس کے جھوٹے دعووں کے تحفظ کے لیے تم بحث کرنے بیٹھے ہو، وہ تو بار بار بتکرار بتاکید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے ہی نہیں ہے کہ اس پر بحث کی جائے، اور تمہیں زید اور تم تکرار کر کے اس مسئلے پر بات کی جائے۔ لہذا بانی جماعت کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس مسئلے کو چھوڑ دیں، اس مسئلے کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس وقت آپ کا مطمع نظر جو ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو وہ جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس پر اتمام حجت کرنا ہے، اس پر اتمام حجت کرنا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر یہ کفریات لکھے ہیں، اگر اس سے پہلے اس کو خبر نہ تھی، اب اس پر حجت تمام ہو گئی، اور اللہ اس کو ہدایت دے وہ سمجھے اور یہ کفریات کو دیکھ کر توبہ کر کے دوبارہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور اگر اس کے دل پر پکی مہر لگ چکی ہے، کفر کی، دلالت کی، گمراہی کی پکی مہر لگ چکی ہے، تو پھر جو آپ کے پاس بیٹھے سننے والے ہوں گے مسلمان، ان کا عقیدہ تو پختہ تر ہو جائے گا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت جھوٹی ہے، ان کے یہ کفر ہیں، یہ ایسے ایسے کلمات کہنا یہ بارگاہ نبی کی بات کی گستاخی، بے ادبی اور کفر ہے، لہذا قادیانیوں سے نفرت کی جائے، ان سے دور ہٹا جائے۔ تو آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کامیابی بھی آپ کی بڑی کامیابی ہوگی، قیامت کے روز انشاءاللہ العزیز حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے ہوئے چہرہ مبارک کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گے۔ یہ تین حوالہ جات، ان کو آپ احباب نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، زبانی یاد کر لینا، کتابوں کے نام، کتابوں کے صفحہ جات، حوالہ جات خوب اچھی طرح سے رٹا لگا لینا، یاد کر لینا ہے، اور کبھی بھی آپ نے جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس پر بات کرنے آتے ہیں، ہم نے اس پر بات کرنی ہی نہیں، پہلے اس مسئلے پر بات ہو۔ ارے ظالم، جس شخص کے لیے تم نبی ہونے کا
مسیح موعود و مہدی ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہو، وہ شخص اپنے سیرت اور اپنے کردار کے اعتبار سے تو وہ اتنا رذیل ترین، اتنا کم ترین شخص ہے کہ وہ تو انسانیت کی بھی آر ہے کہ اس کو انسان بھی قرار دیا جائے، یہ جائے کہ مسلمان کہا جائے، یہ جائے کہ اس کو نبی کہا جائے، یہ جائے کہ اس کو مہدی کہا جائے، مسیح کہا جائے، وہ تو اپنے کردار کی روشنی میں ایک انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ وہ ایسا بد کردار آدمی تھا، ایسا بد کردار آدمی تھا، اور بات بات پر جھوٹ بولتا تھا، بات بات پر جھوٹ بولتا تھا۔ اللہ کا سچا نبی جو ہوتا ہے، اللہ کا سچا نبی جو ہوتا ہے، اللہ کا نبی جب اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے اور قوم کے سامنے دعوت رہتا ہے، تو کوئی دلیل خارج سے نہیں لاتا، کوئی خارجی دلیل نہیں لاتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری تو وہی آتی ہے، یہ دلیل ہے اس کی۔ دوسری بات یہ شروع ہو چکی ہے، کیا مرزے کے کردار کو بحث کا موضوع کیوں بنائیں؟ مرزے کے کردار کو بحث کا موضوع کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ نبی جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے، جب وہ اپنا دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جب وہ لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتا ہے، اپنے دعوے اور اپنی دعوت کی صداقت کے طور پر وہ کوئی خارج سے دلیل نہیں لاتا، کوئی دلیل خارجی نہیں لاتا۔ نبی اپنے دعوے اور اپنی دعوت کی صداقت اور حقانیت کے لیے اپنی امت کے سامنے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرتا، اپنے کردار کو پیش کرتا۔ نبی سب سے پہلے کیا پیش کرتا ہے؟ اپنی ذات، اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے سابقہ زندگی کو پیش کرتا ہے۔ اے میری قوم، میں نے تمہارے اندر اتنا عرصہ زندگی گزاری ہے، اگر میری زندگی کے اندر کوئی جھول تم کو نظر آئے، اگر میری زندگی کے اندر تمہیں کوئی نقص نظر آئے، اگر میرے سیرت اور میرے کردار کے اندر تمہیں کوئی کمی نظر آئے، تو پھر میری دعوت اور میرے دعوے کو رد کر دو۔ اور اگر میرے سیرت، میرے کردار کے اندر تمہیں کوششیں بسیار کے باوجود بھی کوئی نقص، کوئی کمی اور کوئی تان کی کا موقع نہ مل سکے، تو پھر میرے دعوے کو مان لو، میری دعوت کو قبول کر لو۔ چنانچہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو قریش مکہ سے یہی فرمایا تھا نا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے، اس پہاڑی کے دامن سے ایک لشکر جرار تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو وہ قریش مکہ، کیونکہ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، وہ سیرت محمدی اور آقا دو جہاں کے کردار اتنا اجلا، اتنا صاف، اتنا شستہ ان کے سامنے تھا، اتنا واضح، اتنا نمایاں ان کے سامنے تھا، وہ بیک زبان بولے، کیا اٹھے، ہاں ہم مانیں گے اگر آپ یہ کہیں گے پہاڑی کے پیچھے سے ہم پر کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، ہم اس بات کو سچ مان لیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہی نہیں ہے، آپ صادق ہیں۔ جب حضور نے اپنے کردار پر، اپنے سیرت پر ان سے اقرار کروا لیا، اب انہوں نے اقبال کر لیا تھا۔ کیا کر لیا تھا؟ اقبال کر لیا تھا کہ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار ایسا ہے کہ اب سے پہلے جتنی زندگی آپ نے ہمارے درمیان گزاری ہے، اس زندگی میں کبھی آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس میں کبھی جھوٹ اور کذب کی ملاوٹ۔ جب انہوں نے سیرت محمدی اور مصطفی کردار کی تصدیق کی
اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ، وہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے، بس اسی ایک ہی عبادت ہے۔ چند لمحے پہلے جو کردار کی گواہی دے رہے تھے، کیونکہ شرک ان کے دلوں کے اتنا اندر راسخ ہو چکا تھا کہ یہ بات ان کو فوری طور پہ پسند نہ آئی، انکار کر گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے میں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے اس سے پہلے ساری عمر تمہارے اندر گزاری ہے، وحدات میں شریک ہوا ہوں، ساری زندگی تمہارے اندر گزاری، تجارت کی، لین دین کیا، معاشرے کے اندر زندگی گزاری ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس وقت سے پہلے میں نے ساری زندگی تمہارے اندر گزاری ہے۔ افلا تعقلون، ابھی اپنے زبانوں سے اس میری عمر کی تصدیق کرنے کے باوجود کیا عقل سے کام نہیں لیتے کہ اس دعوت کو جھٹلا رہے ہو؟ تو قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اس اسلوب تبلیغ سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ نبی جب اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، نبی جب اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو اپنے دعویٰ اور اپنی دعوت کے صداقت کے لیے، اس کی حقانیت کے لیے کوئی دلیل خارجی پیش نہیں کرتا، بلکہ نبی اپنے سیرت اور کردار کو پیش کرتا ہے۔ تمہارے مرزا جی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں مرسل ہوں، اگرچہ اس نے پینترے بدلتے ہوئے کبھی کہا کہ میں غیر تشریح نبی ہوں، کبھی کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہا کہ میں بروزی نبی ہوں، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، پینترے بدلتا رہا، اتنی بات تو ہر ایک چیز کے درمیان مشترک ہے، اسے دعوی نبوت ہے، اس کا دعوی نبوت ہے۔ لہذا جب دعوی نبوت ہے تو نبی کے دعوے کی تصدیق، اس کی حقانیت کے لیے دلیل سب سے پہلے نبی کا کردار ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جس کو تم مہدی موعود کہہ رہے ہو، مسیح موعود کہہ رہے ہو، یہ کہتے ہو کہ حضور کی اتباع میں وہ نبی بن گیا، وہ رسول بن گیا ہے، اب اس کے کردار کو اجلا ثابت کرو، اس کے کردار کو بے داغ ثابت کرو، اس کے کردار کو لائق اتباع ثابت کرو، اس کے کردار کو ایسا ثابت کرو کہ جس کی پیروی کی جا سکے۔ لہذا مرزے کے کردار پر بات ہو، مرزے کے کردار پر بات ہو، اور ایک کردار تو میں آپ کو کل پرسوں کی نشست میں بتا چکا کہ مرزا غلام قادیانی شراب پیتا تھا، یاد ہے نا؟ خطوط امام بنام غلام صفحہ نمبر 5، مرزا نے اپنے مرید حکیم محمد حسین کے نام خط لکھا اور شراب منگوانے کا کہا کہ اسے شراب بھیج دو۔ تو شراب کس لیے منگوائی ہوگی لاہور سے؟ ایک کردار تو مرزا کا یہ ہے کہ جو اللہ کے سچے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ من ذالک شراب خوری کا الزام لگاتا ہے، وہ مرزا غلام قادیانی خود اپنے قلم سے اس بات کا ثبوت فراہم کر رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی شراب خور تھا۔ نبی کا کردار اس سے بلند ہے، اس سے عرفہ، اس سے اعلیٰ ہوتا ہے کہ اللہ کا سچا نبی ہو اور وہ شراب پیے، یہ ایسا ممکن ہی نہیں، یہ محالات میں سے۔ اور مرزا خود اپنے قلم سے اس بات کی گواہی دے رہا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ یہ شراب میں منگاتا ہوں، شراب پیوں گا، افیون کھاتا تھا۔ ایک تو مرزا کا کردار یہ، اور دوسرا مرزا غلام قادیانی بات بات پر جھوٹ، اس کی فطرت
مرزا غلام قادیانی باپا جھوٹ بولتا تھا، یہ اس کی کیا تھی؟ فطرت۔ تو جو جھوٹا ہو، جو جھوٹا ہو، جو قریش مکہ نے بدترین مخالف ہونے کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی صدق بیانی کی گواہی دی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ دلیل ہے نبی کے سچے ہونے کی، کہ نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کا دامن جھوٹ اور اس قسم کے دوسرے گناہوں کی آلودگی سے پاک ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کچھ ذہن غیر حاضر ہو گئے ادھر، اس کونے میں کچھ اذہان جو ہیں وہ غیر حاضر ہو گئے، اس وقت وہ یہاں جسمن موجود ہیں، ذہنن موجود نہیں ہیں، شاید ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، محنت وغیرہ کا۔ پوری توجہ میری طرف کیجیے۔ مرزا غلام قادیانی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مرزا غلام قادیانی نے قدم قدم پر جھوٹ بولے، قدم قدم پر جھوٹ بولے، اللہ کا سچا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب جو جھوٹ بولے، جو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ اب یہ خود مرزا جی کے اپنے اقوال کی روشنی میں جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے، یہ دیکھیے۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے، جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار، گویا کہ مرزا غلام قادیانی جو جھوٹے کا حکم بیان کر رہا ہے اور اس نے کثیر تعداد کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر جھوٹ لکھے، جھوٹ بیان کیے، تو خود مرزا غلام قادیانی اپنی اس عبارت اور اپنے اس فرمان کی روشنی کے اندر مرزا غلام قادیانی غیر معتبر ہے۔ مرزا غلام قادیانی غیر معتبر ہے۔ اس کا حوالہ لکھ لیجئے، چشمہ معرفت، مرزا قادیانی کی کتاب ہے، چشمہ معرفت، اس کا صفحہ نمبر 222 ہے، صفحہ نمبر 222۔ دوسرا نمبر، مرزا غلام قادیانی جھوٹے سے متعلق کہتا ہے، لکھیے جی، ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے، ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے، اور آپ ہی ایک بات تراشتا اور پھر کہتا ہے یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ پر ہوئی ہے،
ایسا بد ذات، ایسا بد ذات انسان تو کتوں، ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہے۔ ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہے۔ یہ مرزا جی کا آپ نے فرمان سن لیا نا، جو جھوٹ بولے اور کہے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، خود تراشے کہ مجھ پر وحی اللہ نے نازل کی ہے، ایسا جھوٹ بولنے والا شخص کون ہے؟ کتوں، سوروں اور بندروں سے بھی بدتر۔ اب آئیے آپ کو 3 حوالہ جات لکھواتا ہوں مرزا غلام قادیانی کے، پھر اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ براہین احمدیہ، براہین احمدیہ، حصہ پنجم، روحانی خزائن کی جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 292، صفحہ نمبر 292۔ ہاں جی، صرف 3 جھوٹ مرزا کے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ دیکھیے جی، اے عزیزو، دیکھیے جلدی جلدی، اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا ہے، اے عزیزو تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا، تم نے دیکھ لیا، جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی، جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ حوالہ لکھیے، 40 نمبر 4، 40 نمبر 4، روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 442۔ روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 442، کتاب کا نام ہے 40 نمبر 4۔ اب مرزا جی غلام قادیانی کے دیکھنے کی خواہش انبیاء کرام نے کی۔ لگتا ہے کوئی آپ کو شک ہے، شک ہے آپ لوگوں کو؟ جس کو شک نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑے کا اونچی آواز سے کہے۔ انبیاء کرام نے مرزا غلام قادیانی کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی۔ جب انبیاء نے مرزا کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ کسی قرآن میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ صحائف آسمانی میں، نہ تاریخ کی کسی کتاب میں، تو یہ مرزا جی کا کیا ہوا؟ جھوٹ۔ مرزا کا کیا ہوا؟ جھوٹ۔ اور مرزے کا فتویٰ کہ جھوٹا شخص کتوں، سوروں اور بندروں سے بھی بدتر۔ زیادہ معلوم یہ ہوا کہ مرزا کتے، خنزیر اور سور سے بھی بدتر ہے۔
لیکن کہ آج آخری نشست ہے نا، آج اس لیے تھوڑا سا انداز بدلا ہے تاکہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی دوسری بھی پوری ہو جائے گی، تقریر بھی سنا دیں کبھی. یہ ساتھ ساتھ تقریر بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ لیکچر بھی ہو رہا ہے. ہاں جی، ایک حوالہ. اب دوسرا حوالہ پیش کرنے سے پہلے جو حفاظ قرآن ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. میں چونکہ ناظرہ خواہ ہوں، ممکن ہے کہ ناظرہ پڑھنے والا شخص ہے، اس کو قرآن مجید و زبانی ہر چیز یاد نہیں ہوتی. حفاظ قرآن ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مرزا غلام قادیانی کا ایک ارشاد میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حفاظ کرام، آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے کہ مرزا کی یہ بات درست ہے یا نہیں. مرزا جی کا ارشاد ہے، مرزا جی فرماتے ہیں کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے. کتنے شہروں کا؟ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان. اگر کوئی حافظ قرآن یہ کہے کہ الیاس اعظمی تیری معلومات ناقص ہیں، قرآن کی فلاں سورت کی فلاں آیت فلاں سپارے میں قادیان کا لفظ موجود ہے، اور مرزا قادیاں والے کا کوئی پیروکار میری آواز کو سن رہا ہو، وہ خانہ خدا میں آ کر کہے کہ یہ دیکھو قرآن میں موجود ہے. لہذا پاکستان کی سپریم کورٹ جو میرے لیے سزا تجویز کرے مجھے وہ سزا قبول ہے. یا نبی ہاں جی، 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان. الحمدللہ تعالی، قرآن مجید جس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، اختتام من الجنت والناس تک ہوتا ہے. ما بین الصفتین 114 سورتوں پر مشتمل قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام کے اندر قادیان کا لفظ اس کی 114 سورتوں 6666 آیات میں سے کسی ایک جگہ پر بھی قادیان کا لفظ موجود نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی کا یہ صریح جھوٹ ہے، کذب ہے. لہذا مرزا اپنے قول کی روشنی میں کتے اور سور سے بدتر ہے جو قرآن کے متعلق یہ جھوٹ کہتا ہے. حوالہ لکھ لیجیے، زمیمہ براہیم احمدیہ، زمیمہ براہیم احمدیہ، زمیمہ براہیم احمدیہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 359. 359 روحانی خزائن کی جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 359. حصہ 5. اس سلسلہ میں آخری حوالہ اب حفاظ کرام اور علماء دین میرے سر کا تاج، اب ان کی گواہی، ان کو بھی ساتھ گواہی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں
تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے، قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، بلکہ مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے، بلکہ مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے۔ ہاں جی، حضرات علماء کرام کی خدمت میں طالب علم کا سوال ہے کہ قرآن مجید کے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک کسی مقام پر کیا یہ خبر موجود ہے کہ مسیح کے زمانہ میں طاعون کی وبا پھیلے گی؟ نہیں، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تورات اور انجیل کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ تورات اور انجیل میں بھی یہ نہیں ہے۔ کمپیریٹو اسٹڈی تقابلی ادیان میرا سبجیکٹ ہے، میں خود پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، یہودیت عیسائیت وغیرہ، تقابلی ادیان۔ تورات، زبور، انجیل کے نام سے، اس وقت بائبل کے نام سے جو متداول کتاب ہے، اس میں طاعون مسیح کے زمانے میں یہ پڑھنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور قرآن میں نہ ہونے کی گواہی آپ دے رہے ہیں۔ تو معلوم کیا وہ نتیجہ اخذ کیجئے، یہ مرزا جی کا، اونچی آواز ہے، مرزا جی کا جھوٹ ہے۔ تو جھوٹا شخص مرزا جی کے فرمان کے مطابق، اللہ کے بندو، وہ صرف سور، کتا اور بندر ہی نہیں ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ وہ صرف کتا، سور، بندر ہی نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ معلوم یہ ہوا، مرزا نے 3 جانوروں کا ذکر کیا، ہم نے 3 حوالے پیش کیے۔ مرزا نے 3 جانوروں کا ذکر کیا، کتا، سور اور بندر، ہم نے 3 حوالے پیش کر دیے کہ مرزا جی تسی اپنی اس تحریراں دی روشنی وچ کتے، سور، بندر نالوں بھی بدتر جے۔ اے پنجابی سمجھ، جو پنجابی نبی سے نا، میں ایسے تکلف کر رہا ہوں، اردو میں لگا ہوا ہوں، وہ بیچارہ کہہ کہ مجھے تو اردو کا حال میں آپ کو بتا چکا اس کی، اس لیے میں پنجابی میں اس کی بارگاہ میں ہدیہ تحسین پیش کرنے لگا ہوں، پنجابی میں۔ ویسے معاف رکھنا، مجھے صحیح پنجابی مجھے نہیں آتی۔ مرزا جی تسی اپنے لکھی ہوئی تحریر دی روشنی وچ کتے، سور، بندر نالوں زیادہ پیڑے جے۔ ابھی بدتر اردو کا لفظ ہے، پنجابی ترجمہ پیڑا، وہ کیا کہتے ہیں باصورت کو، کٹیا، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، پیڑا پنجابی ترجمہ۔ مرزا جی اپنے فتوے دی روشنی وچ خود، اپنے آئینے وچ خود اپنا چہرہ دیکھ لو۔ میں تمہیں دسیا نا کہ شیشہ اصلی شکل سے اصلی صورت بخاؤندا ہے، دسیا سی نا پرسوں۔ تو مرزا صاحب نو اسی پیغام دے رہے ہیں، مرزیاں نو، مرزے صاحب دے منن والیاں نو، جناب تھی کیوں تکلف کر دے ہو؟ اپنی کتاباں دے شیشیاں وچ خود ہی اپنے منہ ویکھ لو،
کہ تہاڈا حضرت صاحب جڑے نے وہ کی چیز نے. سبحان اللہ. یہ بھائی نے چٹ دیا جناب حضرت جی مرزا کو کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے. میں کتا تو نہیں کہہ مرزے کو تو نہیں کہہ رہا، لیکن مرزا اپنی تحریروں کی روشنی میں خود بن رہا ہے. تو میں تو مرزے کی کہی بات جو ہے اس کی طرف لوٹا رہا ہوں. بزرگان من اور عزیزان من، یہ بات میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی، سمجھا دی. ہاں اس کا حوالہ لے لیں. روحانی خزائن کے جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 5. روحانی خزائن کے جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 5. ہاں جی ایک اور جھوٹ آخر میں، ایک اور جھوٹ لکھ لیجیے. مرزا جی کا ارشاد ہے، مرزا جی کہتے ہیں، لکھ لیجیے چھوٹا سا. احادیث صحیحہ میں آیا ہے، احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. حضرات علماء کرام، کسی ایک صحیح حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے؟ مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ، ایک حدیث نہیں، بہت سی حدیثوں میں احادیث صحیحہ میں یہ بات آئی ہے، جبکہ کسی ایک حدیث صحیحہ تو کیا کسی ایک حدیث ضعیف میں بھی نہیں ہے. کسی ایک حدیث ضعیف میں بھی یہ بات نہیں ہے جو مرزا جی کہہ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مرزا جی کا صاف چٹا ننگا جھوٹ ہے. مرزا جی کا کیا یہ صاف چٹا ننگا جھوٹ ہے. تو جب مرزا جی نے یہ جھوٹ بولا تو مرزا جی کیا بن گئے؟ اور سور سے بدتر، سور نالو پیڑیا مرزیا، سور نالو پیڑیا مرزیا تیرا ستیا ناس ہو. حوالہ لیجیے، حوالہ دینا، مجھ سے حوالے طلب کرنے والوں ان سے بھی حوالے مانگا کرو. زمینہ براہین احمدیہ، حصہ 5 روحانی خزائن کی جلد 21 صفحہ 359. روحانی خزائن حصہ 5 اپنا زمینہ براہین احمدیہ حصہ 5 روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 359. لو جی، جو میں نے آپ سے کہا کہ مرزا کے کردار پر بات کرنی ہے، اس میں مرزا کے جھوٹ میں نے نمونے کے 4 جھوٹ آپ کے سامنے بیان کر دیے. دوسرا جو کفریات کا وہ تو میں نے آپ کو ایک لمبا اسلحہ، بہت بڑا اسلحہ آپ کے ہاتھوں دے دیا.
یہ الحمدللہ آپ کے ساتھ وعدہ پورا ہو گیا۔ آخری بات، ہماری جو بات گفتگو چل رہی ہے گزشتہ کئی دنوں سے کفریات کے مرزا کے باب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے اصول ایمانیات میں بھی اختلاف کیا امت سے۔ ہم نے اصول ایمانیات میں ایمان باللہ کے حوالے سے حوالہ جات لکھ لیے، پڑھ لیے۔ ایمان بالرسالت کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس نے جملہ انبیاء کرام کی توہین کی، بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کی توہین کی۔ اب اگلا اصول ایمان میں سے ایمان بالکتب، ایمان بالکتب ہے۔ مومن ہونے کے لیے، حلقہ اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی نازل کردہ ان کتابوں میں قرآن مجید جو ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کے سینہ مبارک پر نازل ہوئی قرآن مجید، مرزا غلام قادیانی نے اس تیسرے اصل ایمان کے اس تیسرے اصول کے اندر مرزا غلام قادیانی نے، آج وقت اتنا نہیں ہے جتنے آپ لوگ چٹیں بیچتے جا رہے ہیں، آج تو ابھی گفتگو ختم کر کے بعد میں بڑے بڑے اساتین علم اور جبال علم تشریف لانے والے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، بلکہ صحیح معنوں میں طالب علم نہیں بن سکا ابھی تک۔ وہ تشریف لائیں گے، ان سے استفادہ کریں۔ مرزا غلام قادیانی نے اس تیسرے اصل ایمان، تیسرے ایمان کی اصل جو ہے ایمان بالکتب، تین پہلوؤں سے اس پر ہو سکتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے قرآن مجید کی توہین کی کہ اس نے اپنے وحیوں کو، جس کو وہ کہتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اپنی وحیوں کو اس نے قرآن مجید کے برابر وحی قرار دیا، قرآن کی توہین۔ کہتا ہے کہ مجھے اپنی وحیوں پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا قرآن کے وحی ہونے پر ایمان ہے۔ حوالہ جات لکھواتا ہوں ابھی آپ کو، ایک پہلو۔ دوسرا، مرزا غلام قادیانی نے قرآن مجید کے اندر تحریفات کی۔ کیا کیا؟ تحریفات کی۔ مرزا غلام قادیانی نے قرآن مجید کے اندر تین طرح سے تحریف کی۔ کتنی طرح سے؟ تین طرح سے تحریف کی۔ نمبر ایک، قرآن کے اندر تحریف لفظی کی۔ قرآن مجید کے اندر تحریف لفظی کی۔ بہت گرم ہو۔ قرآن مجید کے اندر تحریف لفظی کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، قرآن مجید کے اندر تحریف معنوی کی، کہ الفاظ قرآن کو نہیں بدلا بلکہ معنی قرآن کو بدلا۔ الفاظ قرآن کو نہیں بدلا بلکہ معنی قرآن کو بدلا، یہ تحریف معنوی ہے۔ اور تیسری جو تحریف مرزا غلام قادیانی نے کی وہ تحریف منصبی ہے۔ تحریف منصبی ہے کہ جو منصب انبیاء کرام اور بالخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن مجید نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، مرزا غلام قادیانی اس منصب کو اپنی طرف منسوب کرتا کہ یہ میرا منصب۔ گویا کہ چار طرح سے مرزا غلام قادیانی نے قرآن کی تحریف کی، قرآن کی توہین کی، تو اللہ کے کلام کی،
قرآن مجید کی توہین کرنا اور قرآن میں تحریف کرنا، یہ دونوں عمل کفر ہیں۔ قرآن کی توہین کرنا اور قرآن کے اندر تحریف کرنا، تبدیلی کرنا، خواہ وہ تحریف لفظی ہو یا تحریف معنوی ہو یا وہ تحریف منصبی ہو، کسی بھی پہلو سے قرآن کے اندر تحریف کی جائے، یہ قرآن کی تحریف کفر ہے۔ قرآن کی تحریف کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہاں جی، سب سے پہلے قرآن مجید کی تحریف توہین، قرآن مجید کی توہین۔ بس اب ایک ایک دو دو حوالہ جات، کیونکہ بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، مرزا غلام قادیانی قرآن مجید کی توہین کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، قرآن شریف خدا کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اب بتائیے، قرآن شریف مرزے کے منہ کی باتیں ہیں یا اللہ کا کلام ہے؟ تو یہ مرزا کا کہنا کہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی تعریف ہے یا قرآن کی توہین؟ قرآن کی توہین بھی ہوئی تو اس حوالے سے تو ہو گیا کافر، اور یہ بات سچی ہے کہ مرزا کے منہ کی باتیں نہیں ہیں، مرزا کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تو یہ ہو گیا جھوٹ۔ کیا ہو گیا؟ جھوٹ۔ جب یہ جھوٹ ہو گیا تو پھر حضرت جی کا فتویٰ بھی یاد رکھو، فرمان بھی یاد رکھو، سور سے بھی بدتر ہے، سور سے بھی بدتر ہے۔ جو قرآن کی توہین کا تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ تذکرہ کتاب کا نام ہے، تذکرہ۔ یہ مجموعہ ہے الہامات کا قادیانی نے جتنے مرزے کے الہام کے نام پر باتیں تھیں وہ ساری کی ساری اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ تذکرہ 800 سے زائد صفحات پر مشتمل۔ نمبر 2، جلدی جلدی مجھے اشارہ مل چکا ہے کہ اپنی بات کو ختم کر دیں۔ تذکرہ صفحہ نمبر 635، تذکرہ صفحہ نمبر 635۔ اگلی بات دیکھیے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اچھا یہ بچے جو پہلی رو والے یہ بچے کھڑے ہیں، باقی سب احباب بیٹھے تشریف رکھیں۔ صرف یہ جو پھول پتیاں لے کر کھڑے ہیں یہ کھڑے رہیں، باقی سب احباب تشریف رکھیں تاکہ بات مکمل کر لیں۔ جلدی سے میری طرف توجہ دیجیے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ یہ اس نے اپنے جھوٹے من گڑت الہامات کو قرآن کے مقابلہ میں کھڑا کیا۔ بھائی اللہ استقبال کے نعرہ لگا، نعرہ لگوا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی مریب الرحمان صاحب، حضرت علامہ سید عبد الرحمان بخاری شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ حوالہ سن لیا آپ نے؟ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پاس نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ یہ اپنے جھوٹے الہامات کو قرآن کے مقابل میں قطعی یقینی منزل من اللہ قرار دے کر مرزا غلام قادیانی اللہ کے سچے کلام کی توہین کر رہا ہے۔ یہ تھی مرزا غلام قادیانی نے جو قرآن کی توہین کی۔ اب مرزا غلام قادیانی نے قرآن مجید کے اندر حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 220، حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 220۔ اب آخری ایک دو حوالہ جا، صرف ایک حوالہ، مرزا غلام قادیانی نے قرآن مجید کے اندر تحریف لفظی کی۔ مرزا غلام قادیانی نے قرآن مجید کے اندر تحریف لفظی کی، اپنی طرف سے الفاظ قرآن مجید کے اندر داخل کر دیے۔ چنانچہ سورہ الرحمن کی مشہور آیا کریمہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، میں نے قرآن کی آیت صحیح پڑھی یا غلط ہے؟ بولیے صحیح۔ مرزا جی لکھتے ہیں ازالہ اوہام، ازالہ اوہام صفحہ نمبر 53، مرزا جی لکھتے ہیں قرآن مجید کا ارشاد کلو شیء فان، کلو شیء، قرآن کا ارشاد کیا ہے کلو من علیہا فان۔ مرزا جی نے من علیہا نکال دیا اور اپنی طرف سے قرآن کی آیت میں داخل کر دیا کلو شیء فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ قرآن مجید کے اندر مرزا غلام قادیانی نے تحریف لفظی کی۔ کون سی تحریف کی؟ تحریف لفظی کی۔ اور اب اس کے بعد تحریف مانوی کے میں آپ کو چند آیات لکھواتا ہوں، صرف ان کے کتابوں کے نام صفحات کے جو ہیں وہ 17 کے اندر ہی۔ بس صرف 3-4 منٹ کے اندر اپنے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ مرزا جی نے غلام قادیانی نے انی جاعلک للناس اماما، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، بولیے ہے، بولیے ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ مجھ پر الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میری شان میں نازل کرتے، کہتا ہے مجھے فرمایا انی جاعلک للناس اماما،
یہ تحریف معنوی ہے. تحریف یہ اللہ کا یہ حکم مرزا غلام قادیانی کے لیے نہیں ہے، لیکن مرزا جی کو اصرار یہ ہے، مرزا جی بضد ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے انی جاعلک للناس اماما. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کن کے متعلق نازل ہوا؟ بولیے کن سے متعلق؟ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے متعلق. مرزا جی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری شان میں نازل کیا سبحان الذی اسری بعبدہ. کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی. حقیقت الوحی صفحہ نمبر 78 اور 79. حقیقت الوحی صفحہ نمبر 78 اور 79. بس آخری حوالہ، اس کے بعد گفتگو ختم کر رہا ہوں. اب یہ سامنے دیکھیے، کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب میرے منہ کی باتیں ہیں. یہ اس کا صفحہ نمبر 84 پر بھی یہ بات موجود ہے. حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 84 پر جو بات میں نے پہلے آپ کو لکھوائی کہ قرآن شریف خدا کی کتاب میرے منہ کی باتیں ہیں. آخری بات حاضرین گرامی قدر، مرزا غلام قادیانی نے قرآن مجید کی 15 آیات لکھی. کتنی؟ 15 آیات لکھی. ان 15 آیات کو لکھ کر نتیجہ یہ اخذ کیا کہ جو شخص میرا انکار کرتا ہے، مجھے مان کر میرے دعووں کو تسلیم کر کے میرا انکار کر دیتا ہے، وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. گویا کہ وہ 15 آیات قرآن کریم کی مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے، یہ میرے متعلق نازل ہوئی کہ جس نے مجھے مانا، تسلیم کیا، میرے دعووں پر ایمان لے آیا، بعد میں میرا انکار کر دیا تو وہ مرتد ہو گیا. چنانچہ اس نے اپنے 2-3 مرتدین کے نام لکھے. ایک کا نام ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی، ایک عبدالحق وغیرہ. حاضرین گرامی قدر، آج ہم نے اصول ایمانیات میں سے ایک اور اصول ایمان بالکتب کے حوالے سے مرزا غلام قادیانی کی کفریات کا مطالعہ کیا. ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتب کے حوالے سے مرزا غلام قادیانی کے کتابوں کا، اقتباسات کا بہرات مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ مرزا غلام قادیانی اپنی ان عبارات کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اور جو مرزا غلام قادیانی کو مجدد کہے، ولی کہے، مسلمان کہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، کافر اور مرتد ہے. اللہ پاک ہم سب کا ان علمی مجالس کے اندر حاضری دینا اور ہمارا سفر کرنا اپنی بارگاہ علم قبول و منظور فرمائے. یا زندہ صحبت باقی زندہ رہے تو اگلے سال ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ.